बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर ये है बायो डाटा फॉर्म जो कि आपको अराइवल डे पर ISSB में मिलता है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी तो उसी हवाले से ये मैं बना रहा हूँ, वो बाद में बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि इसको फिल करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है ना वो नोट रिकमेंड हो जाते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि आपने 3 रैंक के ऑफिसर से रिकमेंड होना होता है ISSB के अंदर। सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले जी साइक का जो है ना वो टेस्ट होता है, ठीक है। साइक के टेस्ट में अगर आप रिकमेंड हो गए हो तो उसके बाद आ जाता है GTO। अब GTO जो है उसके बाद उससे भी आपने रिकमेंड होना होता है। एंड पर आ जाता है आपका इंटरव्यू, जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट जो है ना वो आपका इंटरव्यू लेता है और उसमें आपने जो रिकमेंड होना होता है। लेकिन वो किस बेस पर होता है? आप साइक भी बायोडाटा फॉर्म को जो है ना वो इतनी क्योंकि आपका इंटरव्यू तो वो लेता नहीं है, GTO भी इंटरव्यू नहीं लेता। लेकिन जो डिप्टी प्रेसिडेंट है वो ये फॉर्म उसके आगे पड़ा होता है। ना उसके पास साइक से उससे लेना देना होता है, ना उसे GTO से कुछ लेना देना होता है। डिप्टी प्रेसिडेंट के पास आपका ये बायोडाटा फॉर्म जाता है। तो जो चीज़ें आपने यहाँ पर लिखी होती हैं उसी के रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन करता है और उसी की बेस पर आपने रिकमेंड या नोट रिकमेंड होना होता है। अगर आपको डिप्टी प्रेसिडेंट सिर्फ इस बायोडाटा फॉर्म की वजह से नोट रिकमेंड कर दे तो आप हर तरह से नोट रिकमेंड हो जाते हो, या आपका री इंटरव्यू होता है और उसके बाद भी। तो इसमें जो जो चीज़ें आपने लिखनी है वो याद रखनी है, क्योंकि जो आपने यहाँ लिखा वो वही इंटरव्यू में बताना है, क्योंकि डिप्टी प्रेसिडेंट यहीं से आपसे क्वेश्चन करेगा सारे और इसी से आपकी पर्सनालिटी का पता चल जाएगा। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सीरीज़ में ये पहले हमने अराइवल डे बताया था, फिर मैंने कहा था मैं डिपार्चर डे तक आपको सारे प्रैक्टिकली जो होंगे टेस्ट वो करके दिखाऊंगा। अभी बायोडाटा फॉर्म अराइवल डे पर है। दूसरी हमारी वीडियोस होंगी वो साइक डे पर, जहाँ पर मैं आपको जितने भी होंगे, जैसे कि सबसे पहले आपका वैट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सेंटेंस कंप्लीशन उर्दू एंड इंग्लिश बोथ करके दिखाऊंगा। फिर आपको मैकेनिकल एप्टीट्यूड, OPI टेस्ट वगैरह जो होता है, बीच में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, पॉइंटर स्टोरीज होती हैं, पिक्चर स्टोरीज, वो सारी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके अलावा रिटन टेस्ट हमारा जो क्लासेस चल रही है गूगल मीट पर, अगर आपने ज्वाइन करनी है वो कर सकते हैं। 2 के उसकी फ़ीस है, ठीक है। और ऑनलाइन रोज़ाना क्लास होती है तकरीबन 1 घंटे की और 25 दिन क्लास चलेगी। इसमें तमाम रिटन टेस्ट जो है ना उसके टेस्ट लिए जाते हैं और उसको आपको जो है ना वो करके दिखाया जाता है। अब बायोडाटा जब शीट आप वहाँ पर जाते हैं तो आपके पास आपके जितने भी रिज़ल्ट कार्ड वगैरह होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आपने जो हाइट होती है वो आपको पता होता है, वहाँ पर भी लिखी होती है, सेंटीमीटर में लिखनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर 165 सेंटीमीटर चलो हाइट लिख देता हूँ। उसके बाद जी बैच आइडेंटिटी जो आपको वहाँ पर दी होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपको वेट का भी वहाँ पर लिखा होगा, लेकिन आप खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना लिख देता हूँ 60 kg। कोर्स जो इस वक्त आप कोर्स में बैठे हुए हो वो कौन सा जी? PMA 151 है, ठीक है। तो वो आपने लिख देना है 151। लॉन्ग कोर्स चाहे पूरा लिखे या LC लिख दे, लेकिन लॉन्ग कोर्स आपने वहाँ पर पूरा लिखना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क वो लिखना है जो कि आपके जो है ना मौजूद हो आइडेंटिटी कार्ड पर, अदरवाइज़ आपने नहीं लिखना। अगर नहीं है तो आप फिर नील भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डेट जिस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं तो उस डेट को जो है ना आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर आज 29 दिसंबर है तो मैं 29 दिसंबर को जो है ना वो इस वक्त सेंटर में बैठा हूँ, यहाँ पर कोमा लगेगा और 2000 जो है ना वो 22 आप 2023 लिखेंगे, क्योंकि 2023 में आपकी आएगी ISSB। अब जो स्टेशन है कौन सा है, कोहाट है, गुजरांवाला, कौन से स्टेशन पर जो है आपकी ISSB है, तो जो यहाँ पर मेरा है वो गुजरांवाला। आपने जो अपनी लिखाई है वो बहुत ही प्यारी निकालनी है वहाँ पर, ठीक है। इस फॉर्म को फिल करते और अच्छे, और कोई कटिंग वगैरह नहीं होगी वहाँ पर। अब देखिए नेम इन कैप, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं ये बताऊँगा जो कि आपने अपनी मर्ज़ी से लिखनी है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। जैसे कि आपके फादर्स की इनकम है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, वो आप जितनी मर्जी लिख सकते हैं। फैमिली इनकम का कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं मांगते वो, इसलिए नेम इन फुल कैपिटल। अगर तो ये मेंशन है कि फुल कैपिटल में लिखना है तो फिर आप यहाँ पर फुल कैपिटल में भी अपना नाम लिख सकते हैं। मैं क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें खड़ा होकर लिख रहा हूँ, इसलिए जो है ना मेरी लिखाई यहाँ पर तकरीबन ठीक नहीं निकल रही। तो यहाँ पर फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर आपने अपने फादर्स का नेम कैपिटल लेटर में लिख देना। और उसके बाद ही हम चलते हैं यहाँ पर आगे, योर डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो आपने यहाँ पर लिख देनी। जैसे मेरी बनती है जी 5/2/2000 पूरा, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब एज के लिए कितने आपकी साल, कितने साल के हो गए हैं? 22 साल, कितने मंथ यानी कि 21 साल, 20 साल, कितने मंथ और कितने दिन। अब ये किस तरह आपने पता करना है, इसका मैं आपको एक ना कैलकुलेटर बताता हूँ। उस कैलकुलेटर में आपने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, तो उसमें आपका जो है ना पता चल जाएगा। और आपने जो जब कॉल लेटर आता है या कॉल आती है तो उसमें जो डेट लिखी होगी ना, किस डेट को आपने अराइवल डे है तो उस डेट का आपने उस कैलकुलेटर से निकाल के याद करके वहाँ पर चले जाना है।
तो आपने किसी भी सर्च ब्राउज़र पर चले जाना है और जैसे कि मैंने क्रोम ओपन किया वहाँ पर लिखना है calculator.net। यहाँ पर लिखने के बाद ये आपने सर्च करना है और सर्च करने के बाद ये आपके पास एज कैलकुलेटर जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास ये कैलकुलेटर ओपन हो गया और यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मिसाल के तौर पर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फ़ेब है और डेट जो है वो 5 है, तो मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लूँगा अपनी डेट ऑफ बर्थ जो एग्जैक्ट मेरी है। और उसके बाद जी यहाँ पर मेरा कौन सा ईयर है जी 2000 है, तो यहाँ पर मैं 2000 लिख दूँगा। अब जो आपने यहाँ पर अपनी एज, क्योंकि आज 29 दिसंबर है, तो उस तरीके से ये मुझे बताएगा कि इतने महीने, इतने साल, इतने दिन मेरी एज बन गई है। आपने अपने अराइवल डे की डेट यहाँ पर डालनी है। अराइवल डेट से मुराद ये है कि अगर आपका जैसे कि यहाँ पर जनवरी में मिसाल के तौर पर आपकी डेट आ रही है और यहाँ पर जनवरी की जो है ना वो है जी 25 डेट, ठीक है। उसके बाद जी ज़ाहिर है 2023 होगा। तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेटर पर आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये देखें मेरी एज आ गई है जी 22 साल 11 महीने और 20 दिन, ठीक है। ये आपने अपनी एज यहाँ से याद करके जानी है कि कितने महीने, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन आपकी एज बन गई है एज कैलकुलेटर के ज़रिए। फादर्स ऑक्यूपेशन जो है ना वो आपने बता देनी है, कौन से वो क्या काम करते हैं, एग्जैक्ट डेजिग्नेशन या रैंक क्या है, गवर्नमेंट के हैं, कुछ भी है तो आपने वहाँ पर रैंक बता देना। उसके बाद ये आपकी फ़ादर की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है ना वो कोई कहता है कितनी लिखनी चाहिए, तो जो आपके एग्जैक्ट है आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 50,000 लिख देता हूँ फादर की इनकम, और उसके बाद जी यहाँ पर टोटल फैमिली इनकम, अगर आपका कोई भाई बहन आप खुद कमाते हैं मदर वगैरह, तो आपने उसको इसमें प्लस करके, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं लिखूँ तो यहाँ पर जी हम 1 लाख लिख देते हैं। तो इस तरह जो है ना आप लिख सकते हो। और अगर फादर्स क्वालिफ़िकेशन पूछी जाए तो यहाँ पर आपने उनकी क्वालिफ़िकेशन लिख देनी, मदर की क्वालिफ़िकेशन, या पढ़ सकते हैं हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग डैड, जो भी आपके फोर्थ हैं वो भी आपने उनको भी इंक्लूड करके टोटल आपने अपने आप को भी इंक्लूड करना है। तो कितने बहन भाई हो, जैसे हम 3 हैं। योर पोजीशन इन ऑर्डर, आप सबसे बड़े हो तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आओगे, और अगर आपसे कोई बड़ा है और आप फिर दूसरे नंबर पर आओगे, जैसे कि यहाँ पर मैं जो है ना वो फर्स्ट नंबर पर आता हूँ, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट मेरा रैंक हो जाएगा। ब्रदर्स ऑक्यूपेशन, अगर आपका कोई भाई कमाता है या कुछ भी है तो आप यहाँ पर उनके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट भी अकेला लिख सकते हैं, या आप नॉट एप्लीकेबल, या मतलब जैसे NA होता है वो भी आप लिख सकते हो। रिलीजन जो है ना वो आपने अपना लिखना है, जो आपका रिलीजन है, जैसे कि मेरा इस्लाम है। तो उसके बाद आपने सेक्ट लिखना है, सेक्ट जैसे कि कुछ भी हो सकता है अपना सुन्नी वहाबी, जो भी आपने देवबंद लिखना है। कास्ट और सब कास्ट, जैसे कि गोथ होती है आपकी कास्ट वगैरह की, वो लिखनी है। गोथ से मुराद है कि जैसे कोई जट है तो वो वड़ैच है, उसके बाद कोई बट है तो उसकी आगे जो है ना सब कास्ट होगी, गोथ होगी। मदर टंग जो है ना वो कौन सी है, तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ पंजाबी। और उसके बाद ये हमारा मैरिड और सिंगल, तो हम होते ही सिंगल हैं, ठीक है, क्योंकि मैरिड जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो इफ़ मैरिड, ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ, ये सारा नॉट एप्लीकेबल जो है ना वो आपने लिख देना होता है। और उसके बाद जी नेम ऑफ हस्बैंड, और ये सारा कुछ अगर मैरिड होते हैं तो, क्योंकि ये अभी चेंज नहीं किया, काफ़ी ओल्ड है ये बायोडाटा फॉर्म, तो इसलिए ये जो चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती, ठीक है। तो ये सारा आपने नॉट एप्लीकेबल जो है ना वो लिखते जाना है, जितना भी योर फेवरेट पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोई ऐसी फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं बतानी, कोशिश करें जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड पर हो। ऑल ओवर वर्ल्ड से मुराद जैसे कि मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे बंदे का नाम लिख देते हो जिसके बारे में आप सोशल मीडिया पे भी चर्चा और हर एक उसको जानता है, तो उस हवाले से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर करंटली अगर मैं बताऊं तो मैं लिखता हूं अगर रोनाल्डो। अब रोनाल्डो मैंने लिख दिया, अब देखें ये वर्ल्ड वाइड फेमस है पर्सनैलिटी, तो वहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं रोनाल्डो की, और डेली रूटीन के बारे में पूछ सकते हैं, और क्यों अच्छा लगता है, उसके मुख्तलिफ गोल्स के बारे में पूछ सकते हैं, वाइफ का नाम इवन पूछ सकते हैं। ये क्यों पूछेंगे, जब आपने रिकमेंड होना होता है ना तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा होता है, और इंटरव्यू लंबा होने की वजह से एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ आपको फेवरेट पर्सनैलिटी, इसलिए आप उनको मौका ही ना दें, वो आप पर्सनैलिटी लिखें जिसके बारे में सिर्फ आपको ही पता है। मिसाल के तौर पर आप अपना फादर लिख देते हैं, तो फादर के बारे में उन्हें क्या पता कि खाने में क्या पसंद है, वो कहाँ पैदा हुए थे, क्या हुआ, ये वो आपको ही पता है, और आप ही उनको बता सकते। तो कोई वर्ड वार कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उनको नहीं मिलता, ठीक है। ये माय फेवरेट पर्सनैलिटी जो है ना वो यहाँ पर मैं अपना माय फादर लिख दूँ। अब देखें वाई,
آپ نے وائی کا مطلب بھی یہاں پر بہت اچھے سے دینا ہے کہ وائی کیوں آپ ان کی کوئی میرٹ لکھ دیں، بہت اچھا سا کچھ جو ہے نا وہ میرٹ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے مطلب مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ ایک پرسن کے اندر کیا چیز تلاش کرتے اور وہ کیا چیز آپ کو پسند آئی۔ آپ نے اوور آل جنرل نہیں بتانا کہ وہ میرے فادر ہیں تو میری فیوریٹ پرسنالٹی، نہیں، آپ ان کا کوئی میرٹ بتا دیں، وہ ویل ڈسپلنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا وہ بہت اونیسٹ ہیں، یا کچھ بھی وہ بہت ہارڈ ورکر ہیں، یا کچھ بھی آپ ان کی بتا دیں جو آپ کا میرٹ بھی ہو، آپ کے دوستوں کا میرٹ بھی ہو، اور جو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کو بھی میچ کر رہا ہو۔ اس سے آپ کی پرسنالٹی بھی پتہ چلتی ہے، اس چیز کو آپ نے جو ہے نا وہ بودر نہیں ہونے دینا۔ پرٹیکولر یہ آپ کے جو اگر آپ فریشر ہو تو یہ آپ کو جو ہے نا آپ کی جو پہلے والی جتنی بھی ISSB کے ریلیٹڈ ہوگا تو وہاں پر وہ پٹ کرنا ہے۔ تو جو ریپیٹر ہوتے ہیں، ریپیٹر میں نے کہنا تھا، جو ریپیٹر ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ وہ پہلے جو آرمی نیوی PF میں ISSB میں GHQ میں گئے تھے تو وہاں کا جو ہے نا آپ نے آئیڈینٹی، کورس ڈیٹ، رزلٹ اینڈ سم تھنگ ایلس جو بھی یہاں پر پوچھا گیا وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن، کیونکہ آپ کے پاس وہاں پر رزلٹ کارڈ موجود ہوتے ہیں، یہاں پر نیم آف اسکول اینڈ کالج اٹینڈڈ جو آپ نے لکھا ہے، ایئر جو پاسٹ ایئر ہوگا، جیسے کہ میٹرک جو ہے وہ میں نے 2016 میں کی تھی تو یہاں 2016۔ اب گریڈ سے مراد جیسے کہ میرا A+ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مارکس میرے کتنے تھے، 978 یا 71 تھے، آئی تھنک، 71 تھے میرے۔ اس کے بعد جی مارکس، اس کے بعد پرسنٹیج میری 88% تقریباً۔ تو یہ آپ نے اس طرح لکھ دینا۔ اسکالرشپ جی مجھے ملا تھا، ٹھیک ہے، وہ 2 سال تک مجھے ملتا رہا ہے، کس چیز کا جی، پیف کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا۔ اسی طرح آپ نے سیم اس کو فل کرنا، اور نیم آف اسکول اینڈ کالج اٹینڈڈ جو ہے یہاں پر گورنمنٹ اور یا پرائیویٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد جی آپ کی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سوشل ایکٹیویٹیز، جس میں آپ نے یہ دیکھیں اسکول، کالج، یونیورسٹی، لٹریری، ڈیبیٹنگ، ڈرامہ، سوسائٹی، میگزین ایٹسیٹرا۔ آپ نے کسی چیز میں بھی اگر کبھی پارٹیسپیٹ کیا ہے تو یہاں پر آپ مینشن کریں گے، اسکول لیول پر، کالج لیول پر یا یونیورسٹی لیول پر اگر آپ گریجویٹڈ ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو آپ ان چیزوں میں۔ اس کے بعد آپ کی پوزیشن کیا تھی، مثال کے طور پر آپ اگر آرگنائزیشن آپ نے جوائن کی تھی تو کیا کیا چیز وہاں پر، چیئرمین تھے، ایز اے سیکرٹری تھے، یا ایڈیٹر تھے، یا صرف ممبر تھے، اور میں اگر آپ نے کوئی کارکردگی کی ہے تو اس میں پرائزز کیا ملے ہیں، ایئر آپ کہاں سے کب تک جو ہے نا آپ نے وہ جوائن کی ہوئی تھی اور اس پہ ورک کیا ہے جی۔ اس کے بعد جی آپ کی گیمز اینڈ سپورٹس، آپ یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے، گیمز اینڈ سپورٹس میں واٹ از دا ڈفرینس بٹوین گیمز اینڈ دا سپورٹس۔ گیمز سے مراد وہ ہوتا ہے جو کہ آپ ڈیجیٹل کھیلتے ہو، مثال کے طور پر PUBG لوگ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ویہیکل جو کارز وغیرہ کی، نیڈ فار اسپیڈ، اس طرح کی۔ تو سپورٹس آپ کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں آ جاتا ہے، مثال کے طور پر کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، تو وہ سپورٹ میں آ جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ نے لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ اب گیم سپورٹس ان آرڈر آف سکلز، آپ نے گیمز کون سی، آپ یہاں پر بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں جی میں PUBG لکھ سکتا ہوں، آپ جی لکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہر چیز آپ لکھ سکتے ہیں، سپورٹ، کرکٹ، ایک سے زیادہ لکھ سکتے ہیں، ایک لکھ سکتے ہیں، ایک کے زیادہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لیکن ہابی اور گیمز اور سپورٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کلاس آف ٹیم اینڈ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ کس لیول پر جا کے کھیلا، اور ٹیم کے اندر آپ کی کیا پوزیشن تھی، کیپٹن تھے یا کیا تھے، نمبر آف ایئرس پلیڈ، کتنے سال تک آپ نے کھیلا، پرائز، چیمپئن شپ، آپ نے کوئی ٹرافی وغیرہ، کوئی پرائز وغیرہ ون کیا تو وہ یہاں پر آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد جی ڈیڈ یو ایور لیو ان ہاسٹل، یو آر ان کالج، اگر آپ کالج میں جو ہے نا وہ ہاسٹل میں رہے ہیں تو پھر آپ سے آگے کوشچن ہوں گے، میں نہیں رہا تو ہاؤ لانگ، کتنے سال، بٹوین واٹ ایجز، کس آپ کیا ایج سے کس ایج تک آپ رہے ہیں۔ ہیو یو ٹریولڈ ابراڈ، اف یس کنٹری، ڈیوریشن آف دا اسٹے، آپ اگر باہر کبھی سفر پر گئے ہیں تو آپ نے کون سی کنٹری میں اسٹے کیا تھا اور کتنا اسٹے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ اگر نہیں ہے تو آپ ناٹ ایپلیکیبل یہاں پر لکھتے ہیں۔ وٹ ٹائپ آف فرینڈ ڈو یو لائک ٹو ہیو، اب یہاں پر آپ نے وہ میرٹ لکھنا ہے جو کہ آپ نے اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کا میرٹ وہاں پر لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی آپ نے میرٹ لکھنا ہے کہ جو میرٹ آپ کے اندر ہے۔ 3 میرٹ لکھ سکتے ہیں، 4 میرٹ لکھ سکتے ہیں، اونیسٹ چاہیے، لوئل فرینڈ چاہیے مجھے، ٹھیک ہے، فنی مجھے چاہیے۔ تو یہ آپ کے اندر بھی پرسنالٹی میں چیزیں ہونی چاہیے، لوئلٹی ہونی چاہیے۔ آپ سوشل، جیسے اگر آپ لکھتے ہیں کہ بھی سوشل فرینڈ چاہیے جن کے آگے بھی سرکل آف فرینڈ سرکل، تو اس طرح آپ جو چیزیں اپنے بارے میں جو ہوں گی وہی اپنے فرینڈس کے بارے میں، بیکاز دس از دا کوشچن اباؤٹ یور پرسنالٹی انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، یہ انڈائریکٹلی آپ سے کوشچن کیا جا رہا ہے۔ تو یور انٹرسٹ، ہابیز، یہاں پر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہابی آپ نے وہ لکھنا ہے جس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ
علم ہو بہت زیادہ. مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری ٹریولنگ ہابی ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہاں پر ٹریول کیا تھا, کتنا خرچہ آیا, کتنے ٹائم میں آپ گئے, کون کون سی کنوینس یوز کی, اور کون کون سی جگہ پر آپ ریڈنگ لکھ دیتے ہو. جی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ لاسٹ ناول یا لاسٹ بک آپ نے کون سی بنی تھی پڑھی تھی, واٹ از دا نیم آف دا آتھر. آپ سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو آپ نے جب بتانا ہے اپنا انٹرسٹ اینڈ ہابیز, تو آپ میک شیور کہ آپ کو اس کے بارے میں کافی علم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا, ہابی سے مراد آپ کوئی ویڈیو گیم کا نام بھی بتا سکتے ہیں. ہابی سے مراد یہ ہوتا ہے وہ نہیں جسے ورلڈ جانتا ہو, دنیا جانتی تو آپ کا ہابی ہے. نہیں, اسے دنیا نہیں بھی جانتی, صرف آپ کو. مثال کے طور پر کسی کو گیم کھیلنا جو ہوتا ہے, جیسے کہ پب جی یا کوئی ایسی نئی گیم ہے, وہ اس کا ہابی ہے, وہ کھیلتا ہی رہتا ہے اور کافی عرصے سے کھیل رہتا ہے, تو اس کا جو وہ ہابی ہے, تو آپ لکھ سکتے ہو. لیکن آپ کو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ علم ہونا چاہیے. ویئر یو براٹ اپ, ولیج اور ٹاؤن, آپ گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں, وہاں پلے بڑے ہیں, تو آپ نے لکھ دینا, ٹھیک ہے. یہاں پر جیسے میں چلے ایک ٹک لگاتا ہوں, پلیس آف برتھ اور ڈسٹرکٹ. پلیس آف برتھ میں آپ نے یہ نہیں لکھا ہے جی میں ہاسپٹل میں پیدا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. سارے ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں, کچھ گھر میں ہوتے ہیں, تو زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ نے پلیس آف برتھ سے مراد یہ کیا, سٹی اور ولیج جو ہے نا وہاں جہاں پر آپ پیدا ہوئے وہ, اور ڈسٹرکٹ اس کا کیا بنتا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. ہیو یو ایور بین ان ملٹری ٹریننگ, تو یہ آپ کے ریلیٹڈ نہیں. اگر آپ ملٹری ٹریننگ کے اندر اگر آپ نے پارٹیسپیٹ کبھی کیا ہے, یا یہ جو پورے اوور آل پاکستان میں یہ جو آرگنائزیشن کام کری ہے, NCC, جہاں باز فورسز فلائنگ کلب, اسکاؤٹنگ, اگر آپ کبھی حصہ رہے ہو تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. ڈیسٹینیشن جو ہے نا کتنے عرصے تک آپ رہے ہو. ایج آف فادر اف الائیو, تو آپ کے پاس جو ہے ID کارڈ, اس پر آپ نے دیکھ کے جانا. جیسے کہ میں ویسے رینڈملی لکھ دیتا ہوں, اف ڈیٹ ایج, ڈیٹ آف ڈیتھ, ایج ایٹ ڈیتھ, اور ایج آف دا مدر اف الائیو, تو یہاں پر میں ابھی ان کی بھی 50 لکھ دیتا ہوں. تو آپ نے وہ لکھ دینا. اگر وہ ڈیتھ جو ہے نا ڈیڈ ہیں تو ان کی ایج جو ہے نا ڈیتھ کے وقت کیا تھی, وہ یہاں پر آپ نے لکھنا. یور ایج ایٹ فادر ڈیتھ, تو آپ کی عمر کیا تھی جب آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی, اگر ہوئی ہے. اف دے آر نو مور, تو پھر ٹھیک ہے, پیرنٹس اگر. تو یور ایج ایٹ مدر, تو کاز آف ڈیتھ, کیا ان کی وجوہات بنی جو ہے نا موت کی. ڈیڈ یو ہیو فادر ری میری, اگر انہوں نے دوبارہ شادی کی آپ کے فادر نے یا آپ کی مدر نے, تو اس کے بارے میں آپ سے بہت زیادہ کویشچن ہوتے ہیں. اگر آپ نے یس لکھا ہوتا ہے تو وہ پوچھے جاتے ہیں کہ ڈیورس کا کیا ریزن تھی, ٹھیک ہے, اور آپ کے ساتھ ان کا کیسا سلوک ہے, ری میری یہ وہ, آپ کے کیا ایفیکٹ پڑا, اور بہت زیادہ کویشچن کیے جاتے ہیں. وٹ واز یور ایج وین فادر مدر ری میری. آپ سے میں ایک چیز یہاں پر دوبارہ پھر بتا دوں, اگر اف یو آر گوئنگ ٹو بی ریکمینڈ, تو آپ سے بہت زیادہ کویشچن باریک سے یہاں سے ہوں گے. ور یو براٹ اپ بائی یور اون پیرنٹس, یس, ٹھیک ہے. اگر آپ کو آپ کے والدین نے پالا تو آپ نے یس لکھنا ہے. اگر آپ کو آپ کے والدین نہیں پالا, بعض زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو نانی نانا کے پاس چلے جاتے ہیں یا کوئی اور, تو پھر آپ نے ان کا نام لکھنا ہے, ٹھیک ہے, بورڈنگ وغیرہ میں جہاں پر بھی آپ چلے گئے ہو. اور ہاؤ مچ ور یو ایبسینٹ فرام اسکول آن اکاؤنٹ آف النس, تو یہ آپ نہ ہی لکھیں. تو میں تو اسی چیز کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں نہ لکھا کریں کہ آپ کتنے عرصے تک جو ہے نا وہ بیماری کی وجہ سے ایبسینٹ رہے ہیں. واٹ سرجیکل آپریشن یو ہیو, تو یہاں پر انڈر گون, یہ اگر آپ کا کوئی بھی سرجیکل آپریشن ہوا ہے تو آپ نے وہ لکھنا ہے, کیونکہ یہ آپ نے اگر ہوا ہے تو لازمی لکھنا ہے, کیونکہ وہاں پر میڈیکلی جب آپ کو دوبارہ ایگزامن کیا جاتا ہے تو وہاں پر ان کو پھر پتہ چل جاتا ہے. تو یہ آپ کا ایک جھوٹ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر کیوں نہیں لکھا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میڈیکلی ایگزامن ہو جاتی ہیں, تو اگر کوئی سرجیکل آپریٹ ہوا ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے. اور ور یو ایور ناکڈ آؤٹ انکانشیس بائی فالٹ اور ایکسیڈنٹ فار ہاؤ لانگ, اگر آپ کبھی بے ہوش وغیرہ ہوئے ہیں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, تو وہ آپ نے لکھ دینا. تو یہ والی مطلب نہیں, میں تو اس چیز کو نہیں جو ہے نا وہ پسند کرتا کہ آپ لکھیں, کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کی بارے میں. اگر ڈیڈ یو ایور سفر فرام دا فالوئنگ, اف سو انڈر لائن دوز آر ایپلیکیبل, اگر آپ اس میں سے بریتھ لیسنس, مسکولر پینس, اگر آپ کو کوئی ایشو بنا ہے اس میں سے, تو آپ نے اس کو ٹک لگانا ہے. تو یہ بھی آپ جو ہے نا نہ لگائیے گا. لسٹ یور بردر اینڈ سسٹر انکلوڈنگ یور سیلف فرام اولڈسٹ ٹو ینگیسٹ انکلوڈنگ دوز ہو آر ڈیڈ, تو آپ نے یہاں پر لسٹ, یہ والی لسٹ ہے, تو یہاں پر آپ نے اپنے بردر اور سسٹر کے بارے میں لکھنا ہے, ان کی ایج لکھنی ہے. اور اگر آکوپیشن, اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی پروفیشن, یا اگر وہ اسٹوڈنٹ, تو سمپلی آپ نے یہاں پر اسٹوڈنٹ لکھ دینا. اب یہاں پر جو ہے نا انہوں نے ایک اور چیز بتائی ہے کہ او فرام اولڈسٹ ٹو ینگیسٹ, تو سب سے بڑے جو ہیں, جیسے کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں سب سے بڑا ہوں, ٹھیک ہے, میرے 2 بھائی ہیں وہ مجھ سے چھوٹے, اور میں جو ہے نا بڑا. تو میں یہاں پر ایکس اپنے لکھ کے لکھوں گا, ٹھیک ہے, اور سسٹر کے لیے ایس لکھوں گا, اور بی کے لیے بردر لکھوں گا. میری کوئی سسٹر
سسٹر نہیں ہے, تو ہم میرے دو جو ہے نا وہ برادر ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں, تو یہاں پر میں اپنا یہاں پر ایکس لکھ دوں گا. اس کے بعد اگر میرا ایک اور بھائی آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد ایک اور بھائی آ جاتا ہے, تو اس چیز کو میں یہ کہوں گا کہ آپ وہاں پر نا کوئی اچھی سی پیاری سی وہاں پر کوئی چیز پکڑ کے لائن لگا دیجیے گا, تو زیادہ پیارا لگے گا. ٹھیک ہے, آپ کی پریزنٹیشن بن جائے گی. تو میں ویسے یہ لائن لگا رہا ہوں. تو یہ اس طرح ایکس ہے اور ایج میری 22 ہے. میرا آکوپیشن کیا ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں ابھی بھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ اسی طرح اپنے بھائی وہ بی آ گیا, اور ان کی جو ایج ہے وہ کتنی ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ 16 ایئر, اور وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے. تو اسی طرح جو ہے نا وہ آپ نے نام لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے, اور نام کہہ رہا ہوں, آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ جسٹ مینشن کر دیں اپنے بردر اور سسٹر. اپنے لیے آپ نے ایکس کا بدل کرنا ہے. امپلائڈ ہیں اگر آپ کب سے کب تک, تو یہاں پر لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, گیون پرٹیکولر آف آل سول جابس یو ہیو ہیلڈ, اگر آپ نے کوئی سول امپلائمنٹ کی ہے, کوئی بھی کسی قسم کا آپ کا سول امپلائمنٹ اپوائنٹمنٹ تھی کسی جاب پر بھی, تو آپ نے وہ یہاں پر لکھ دینا آرم یا ڈپارٹمنٹ. تو یہ سیلری, ڈیوریشن, ریزن فار لیونگ, سروسز ان آرمڈ فورسز, اگر آپ ایز اے سولجر بھی یہاں پر جو ہے نا پاکستان میں آرمی میں سرو کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنی سروسز کے بارے میں لکھ دینا. یہ وہ ہے جو سولجر اکثر اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ آپ نے اپنے بارے میں لکھ دینا, یہ انہی کے ریلیٹڈ ہے. نیم آف کورس, ٹائم ہیلڈ, اپوائنٹمنٹ ان رینک, اور ملٹری کورس میں ادر دین پری کمیشن ٹریننگ اگر آپ نے کوئی کی ہے تو یہاں پر لکھ دینا. یہاں پر جیسے یہ لکھا ہیو یو بین آن ایکٹیو سروس, تو اف یس وچ کمپین, یہ سارا کچھ آپ نے اگر ایز اے سولجر سرو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. وٹ کیریئر ڈو یو انٹینڈ ٹو اڈاپٹ اف ناٹ, یہ دس از دا ویری امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آپ نے کس طرح لکھنا ہے. یہاں پر جو اگر آپ ڈو یو انٹینڈ ٹو اڈاپٹ اف ناٹ سلیکٹڈ, اگر آپ سلیکٹ نہیں ہوتے تو آپ کون سا کریئر جو ہے نا وہ چوز کریں گے. تو یہاں پر جو ہے نا آپ نے اپنا وہ کریئر, بہت زیادہ لوگ یہاں پر CSS لکھ سکتے ہیں, چاہے ان کے میٹرک کے نمبر, چاہے ان کو انگلش بولنی نہ آتی ہو. ہاں ٹھیک ہے, بندہ امپروو کر سکتا ہے آگے, لیکن آپ پتہ چل جاتا ہے کہ جس کا جتنا بڑا گول ہو وہ اتنا ہی پالشڈ ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے. تو آپ ایز اے ٹیچر لکھ سکتے ہو, ایز اے بزنس مین لکھ سکتے ہو. وائی کا آپ نے آنسر دینا اچھا سا, کہ کیوں آپ جو چیز چوز کر رہے ہو وہ کیوں کرو گے. ٹھیک ہے, اس کو کرنے کی کیا ریزن ہے. مثال کے طور پر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وائی یو وانٹ ٹو, تو آپ اس کی ریزن ایک اچھی سی دے سکتے ہیں کہ آپ کے انسیسٹر جو فور فادرز ہیں وہ بھی بزنس کرتے رہے, تو انہی کے بزنس کو آپ آگے لے کر چلیں گے. یا آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس جاب میں بھی مجھے انٹرسٹ ہے, اور یہ بس یہ چیزیں آپ نے. اور یہاں پر بریفلی ڈسکرائب اباؤٹ دا موسٹ انفارگیٹیبل انسیڈنٹ آف یور لائف, یہ آپ کا چینج ہو سکتا ہے, ہر ایک کو ڈفرینٹ بھی مل سکتا ہے وہاں پر. تو آپ نے کوئی ایسا انسیڈنٹ بتانا جو کہ آرمی کے ریلیٹ کرتا ہو. آرمی کے ریلیٹ سے مراد یہ کہ آرمی کی ٹریننگ کے اندر کیا چیز چاہیے ہوتی ہے, ہارڈ ورکنگ چاہیے ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک پیٹریوٹزم آپ کے اندر ہونی چاہیے. تو آپ نے جو انفارگیٹیبل انسیڈنٹ لکھنا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ کا ذکر نہیں لکھنا, اس میں کوئی بھی آپ نے ہوپ لیس سچویشن نہیں لکھنی جس میں کوئی مایوسی کا ذکر ہو. تو جو بھی آپ نے انفارگیٹیبل انسیڈنٹ لکھنا ہے اس میں آپ کی ہارڈ ورکنگ ظاہر ہو رہی ہو, اس میں پتہ چل رہا ہو کہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرج ہے. ٹھیک ہے, اور انٹلیکچوئل ہو آپ, اور اس کے علاوہ آپ کے اندر کنسسٹنسی ہے, ڈیڈیکیشن ہے. مطلب آپ نے اپنی میرٹ پر اور اپنے جو بھی آپ کی خوبیاں ہیں اس کو اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی گھوم کے آپ نے لکھنا ہے. تو آپ تاکہ پتہ چلے کہ آپ سوٹیبل ہو, آپ ہارڈ سے ہارڈ چیز کو بھی برداشت کر سکتے ہو, اور آپ لائف میں آگے بڑھتے ہو ہر حال میں. تو یہ چیزیں آپ نے اپنی لائف میں لازمی لکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں تھیں, اور اسی سے ریلیٹڈ آپ سے کوشچن ہوں گے. یہی چیز آپ کو ریکمینڈ کروائے گی اور یہی چیز آپ کو نوٹ ریکمینڈ کروائے گی. بہت زیادہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ یہاں کچھ اور لکھ دیتے ہیں, تو وہاں پر جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے اگر وہ سائیک اور GTO سے ریکمینڈ ہوتے ہیں تو پھر ان کا ری انٹرویو بھی ہوتا ہے. لیکن وہ اگر یہی اپنی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان پر اگر وہ فلفل نہیں کر پاتے تو پھر وہ نوٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں. تو آخری کڑی میں آ کر جو ہے یہ آپ کی آخری کمزور اور سینسٹیو کڑی ہے, تو اس کو آپ نے دیکھ کے سولو کرنا ہے. اور اگر کوئی بات پوچھنے والی ہے پوچھ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.